آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، گناہ کر کے جنت کا خواب دیکھنا اور جرائم کر کے اللہ کی غیرت پر نگاہ نہ کرنا اور اس سے آنکھیں موند کر کے انسان گناہ پر دلیر ہو، اس کا انجام کیا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس دنیا میں اچھے عمل کے لیے آئے ہو، اگر اچھے عمل نہیں کرو گے تو بربادی مقدر بن جائے گی، تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، عذاب مختلف شکلوں میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے ہم کچھ بھی کریں امت محمدیہ ہے، ہم پر تو عذاب آنے والا ہی نہیں۔ یہ خیال آپ کا اچھا نہیں۔ یقیناً یہ بات ہے کہ امت محمدیہ پر اجتماعی طور پر عذاب نہیں آئے گا، یعنی یہ پوری قوم کبھی ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی، لیکن انفرادی عذاب انسان پہ آ سکتا ہے، انفرادی عذاب کا اثر انسان پہ آ سکتا ہے اور آ رہا ہے۔ کوئی محسوس تو کرے، مثال کے طور پر دلوں کا بے چین ہو جانا، دلوں کا بے قرار ہو جانا، یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے۔ عبادت کی توفیق نہ ہونا، یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، شاعری سن کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، شاعری سن کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، گناہ کے اشعار سن کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سن کر آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احساس کرو، غور کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اس لیے کہ اس دنیا میں ہم اس لیے آئے کہ اس دنیا کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ افسوس جس قوم کو اللہ نے آزمائش کے طور پہ دنیا میں بھیجا ہو، جو قوم آزمائش کے طور پہ دنیا میں آئی ہو، وہ قوم گناہوں میں ڈوب گئی، وہ قوم برائیوں میں ڈوب گئی، وہ قوم آوارگی میں ڈوب گئی۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو آزمائش گاہ میں ہو، جو امتحان گاہ میں ہو، جو ایگزام ہال میں ہو، ارے شریر سے شریر بچہ بھی اگر ایگزام ہال میں بٹھایا جائے تو وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہے ہم نے تم کو امتحان ہال میں بھیجا، ہم نے تمہیں امتحان گاہ میں بھیجا۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان کی جگہ کوئی شاعری نہیں ہوتی، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہوتی، کوئی گانے باجے نہیں ہوتے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتا۔ حال تو یہ ہوتا ہے کہ دوست بھی دوست سے جی چرا کے سوچتا ہے ارے وقت بچاؤ کیونکہ اپنا کام پورا کرنا ہے، اگر ہم نے ٹائم نہیں بچایا تو ناکام ہو جائیں گے۔ تو امتحان حال میں بیٹھنا شریر سے شریر بچے کو بھی سنجیدہ بنا دیتا ہے، ہماری غیر سنجیدگی کی انتہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں۔ دل بہلانے کے لطیفے سنے جا رہے ہیں، کامیڈی کرنے والوں کے شو دیکھے جا رہے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں اور اپنی راتوں کو جرائم میں گزارے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آج مسلمانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ نکڑ پر۔ مسلمانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ ہوٹلوں میں۔ مسلمانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ گناہوں کے اڈوں پہ، شراب کے اڈوں پہ، موسیقی کے اڈے پہ، گناہ کے اڈے پہ۔ سوچو ایک وقت تھا ہماری راتیں کہاں گزرتی تھی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ کہ اللہ کریم نہیں۔ میں نے کہا ان کی زندگی دیکھ جن کو میرے رسول نے اپنی زبان سے جنت کی ضمانتیں دی تھی، ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے روتے تھے اور عرض کرتے تھے مولا عمر پر رحم فرما۔ مولا کائنات سید السادات باب مدینۃ العلم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار، جو خاتم الولایت مولا کائنات، ان کی راتوں کے بارے میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر آتا تو مولا کائنات اللہ کے خوف سے ایسے روتے اور ایسے گریہ وزاری کرتے، ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا تھا، ایسے مولا کائنات اللہ کے خوف سے تڑپتے تھے اور رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے۔ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی وہ اس طریقے
سے آنسو بہائیں، وہ اس طریقے سے روئیں، اوروں کی بات تو جانے دیجئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں، اور گلیوں میں نکل کر کے دیکھتے ہیں کہ جن کی میں نے خود تربیت کی، میں نے جن کو خود تیار کیا، میں نے جن کو اللہ کی معرفت عطا کی، ذرا ان کی راتیں کیسے ہیں۔ غور کرنا، حضور امت کی راتوں کو چیک کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، حضور امت کی راتوں کو دیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مدینے والوں کی راتیں کیسی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کے ماحول کی طرح وہاں ایسے رات میں کوئی چاندنی ماحول نہیں ہوتا تھا، ایسے وہاں رات کے وقت میں اللہ اکبر بھیڑ کا ماحول نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اللہ، صوفیہ فرماتے ہیں جیسے پرندے شام کا انتظار جنگل میں کرتے ہیں کہ سورج غروب ہوگا اور ہم اپنے گھوستوں کی طرف جائیں گے، ویسے وہ اللہ والے شام کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ دن کی مصروفیت سے نجات ملے گی اور ہم مصلی پر آنسوؤں کی سوگات پیش کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ ان کی راتوں کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، ان کو راتوں سے پیار اس لیے تھا، ان کو راتوں کا انتظار اس لیے تھا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، آنسوؤں کی سوگات پیش کریں گے، رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے امت کی راتوں کو چیک کرنے کے لیے، احوال دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، اشارہ مل رہا ہے حضور امت کی راتوں کو چیک کرتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، اگر حضور ہماری راتیں دیکھ رہے تو حضور کا دل خوش ہوتا ہوگا یا دکھتا ہوگا؟ ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ مصلوں کے لیے راتوں کا انتظار کرتے تھے اور ہم گناہوں کے لیے راتوں کا انتظار کرتے۔ ان کو راتیں کم پڑتی تھی اللہ کی عبادت کے لیے اور ہمیں راتیں کم پڑتی ہیں گناہ کے لیے۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ جب میری قوم کے نوجوان راتوں کو مصلی پر رو کر گزارتے تھے، تب یہ امت غلام نہیں تھی بلکہ آقا تھی۔ تب یہ امت بھکاری نہیں تھی بلکہ داتا تھی۔ جب میری قوم کے جوان اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے تھے تو کوئی آپ کو ملک سے نکالنے کی بات نہیں کرتا تھا، لوگ آپ کو اپنے ممالک میں لے جا کر بسانے کی بات کرتے تھے۔ جب تک کہ پاک دامنی ہماری پہچان تھی، اس وقت تک لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ذلیل نہیں کرتے تھے۔ آج اپنی راتوں کا اندازہ کرو، ہماری راتیں نکڑوں پر، ہوٹلوں پر، اور اب تو الیاذ باللہ فیشن کے نام پر ایسے معاملات چلے ہیں کہ رات رات بھر نوجوان جو سمجھتے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، کوئی اپنی راتوں کو کلب میں گزار رہا ہے، کوئی اپنی راتوں کو ڈھابے پہ گزار رہا ہے، کوئی اپنی راتوں کو ہوٹلوں پہ گزار رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوٹل میں کھانے نہ جاؤ، میں یہ نہیں کہتا ڈھابے پہ کھانے نہ جاؤ، لیکن یہ کون سی دانش مندی ہے کہ پوری رات آپ کسی ہوٹل میں گزار دیں، پوری رات آپ کسی ڈھابے پہ گزار دیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، حقہ پیتے ہوئے، اور وہ بھی آج کل کے نوجوان پتہ نہیں کیا لت لگی ہے حقے کی، نہ اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس اینگل سے آپ حقے کو نہیں دیکھتے کہ جن جن فلیور کہ تمباکو اور جو چیزیں آپ مہنگی مہنگی ہزاروں روپے کی استعمال کر کے دھواں اڑا دیتے ہو، کیا قیامت کے دن اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ جس قوم کی بچیاں لوجوں میں غربت کی وجہ سے بیچی جا رہی ہو، اس قوم کے جوان اگر ہزاروں روپے حقے کی نظر کر دے تو کیا ان سے پوچھا نہیں جائے؟ جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہو، کیا اس قوم سے سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے حقے کے نام پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیے تھے؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، مٹنے والی قوموں کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان۔
مانو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہوگی. حقے کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. میں کوئی فتویٰ دینے نہیں آیا، لیکن اس اعتبار سے کہ اپنے ہزاروں روپے آپ آگ میں جلا رہے ہو. اور یاد رکھنا یہ حقہ ہی ہے جو آپ کو سگریٹ کا عادی بنائے گا، کیونکہ آپ حقہ لے کر کے ہر جگہ تو جا نہیں سکتے نا. تو بعد میں سگریٹ پینے کے عادی بن رہے جوان، اور پھر سگریٹ جو کر رہی ہے پھیپڑوں کو خراب کر رہی ہے، دل کو خراب کر رہی ہے، دماغ کو معوف کر رہی ہے. ہو کیا گیا ہے؟ اور پوری رات ڈھابے پر گزر رہی ہے. جو رات پوری ڈھابے پہ گزار کے صبح گھر پہنچے گا وہ ڈیوٹی پہ کب جائے گا؟ وہ تجارت کے لیے کب جائے گا؟ وہ کمائی کے لیے کب جائے گا؟ ہوٹل میں کھانا کھانے کی ضرورت تھی، کھانا کھائے نکل گئے. ضرورت پوری ہو گئی تو نکل جاؤ، کیوں گپ شپ کرتے ہو؟ ارے مسجد میں جب ضرورت پوری ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، نماز پڑھ لیے تو باہر نکلو. اگرچہ یہ صیغہ امر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، لیکن اباحت کے لیے تو ہے نا کہ نکلو. اور کیا کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے کاروبار میں لگ جاؤ. کہیں ایسا نہیں مسجد میں جمعہ کے دن کہا جا رہا ہے کہ نکلو مسجد سے اور اللہ کا فضل تلاش کرو. جب وہاں ضرورت پوری ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے کو جائز قرار دے دیا گیا، حالانکہ یہودیوں کے یہاں پورا سنیچر کا دن کاروبار بند کرنے کا حکم ہے، یہ عیسائیوں کے یہاں پورا اتوار کے دن کاروبار بند کرنے کا حکم ہے، اور ہمارے یہاں جمعۃ المبارکہ عید کا دن سب سے زیادہ مبارک دن ہے. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جمعہ کے دن کاروبار بند کرو. ہمیں کسی دن کاروبار بند کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ اکبر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اذان سے پہلے کاروبار کر سکتے ہو، مگر اذان سنو تو کاروبار بند کر کے اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، اللہ کی عبادت کے لیے دوڑ پڑو. تو چونکہ بند کرنے کا حکم دیا تھا کہ اذان سنو تو کاروبار بند کر دو، تو کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے اب اذان کے بعد کاروبار کر نہیں سکتے، تو اباحت کے لیے کہہ دیا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور دوڑو، وَابْتَغُوا، پھیل جاؤ زمین پہ، نکل جاؤ زمین پہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے. آج کل کے نوجوان لڑکے راتوں کو نکڑوں پہ، ہوٹلوں پہ، ڈھابے پہ، گناہوں کے اڈوں پہ گزارتے ہیں اور دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ بہن دوسروں کے گھر میں برتن دھلنے جا رہی ہے، بہن دوسروں کے گھر میں کپڑے دھلنے جا رہی ہے. مجھے بتاؤ قرون اولا کے اندر اگر غربت نے کبھی دستک دروازے پر دی ہے تو عورتوں نے جو کام کیا ہے گھر میں بیٹھ کر کے کیا ہے. ہمارے سیاستدان اورنگزیب عالمگیر جیسے تھے جو 11 مہینے تک اکھنڈ بھارت پر حکومت کرتا تھا، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتا تھا تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ دلی کی مسجد میں لوگوں کو تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. یہ ہمارے سنہری دن تھے، یہ ہماری تاریخ تھی. مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ راتوں راتیں ضائع کر رہے ہو، دن ضائع کر رہے ہو، وقت ضائع کر. لوگ کہتے ہیں مولانا پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر 1 گھنٹہ آپ کسی کتاب کا مطالعے کے لیے نکالے، 1 گھنٹہ سے 1 گھنٹہ کہہ رہا ہوں اس لیے 1 گھنٹہ کسی کتاب کے مطالعے کے لیے نکالے، 10 صفحات روزانہ پڑھے، 10 صفحات، 1 سال میں کتنا پڑھ لوگے پتہ ہے؟ 7,500 صفحات پڑھ سکتے ہو 1 سال میں. روزانہ 1 گھنٹہ ایک کتاب پڑھے ہو، 10 صفحات. سال گزرے گا تو کتنی کتاب اور کتنے صفحات کا علم آپ کے سینے میں ہو جائے گا؟ 7,500 صفحات. اگر 1 گھنٹہ صحیح استعمال کیا تو 7,500 صفحات کے علوم کے آپ عالم بن گئے. اگر اور وقت کا صحیح استعمال کرو گے تو کیا نہ ملے گا؟ کیا نہیں مل سکتا؟ بہرحال اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، ہمیں احساس کرنا ہوگا زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، وقت جا رہا ہے، اور انسان کو پچھتاوا سب سے زیادہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب اس کو موت آتی، وہ مر رہا ہوتا ہے نا، اس کو احساس ہوتا ہے میں نے اپنی قیمتی جان گوا دی، زندگی گوا دی.